أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اہم مضامین اور احکامات ذکر کیے ہیں انہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کل چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا تھا جن سے نکاح کا کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارے کے شروع میں اس بحث کو اللہ تعالیٰ مکمل فرما رہے ہیں، اور ان دو بڑی بڑی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کن سے نکاح کرنا حرام ہے اور کن سے نکاح کا کرنا حلال ہے۔ 4 قسمیں بنتی ہیں، 4 قسم کی عورتیں وہ ہیں کہ جن سے نکاح کا کرنا حرام ہے۔ 4 قسم کی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا جو انسان کے اوپر حرام ہوتی ہیں۔ ان کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ محرمات نسبیہ۔ نمبر 2 محرمات رضاعیہ۔ نمبر 3 محرمات بالمصاہرہ۔ نمبر 4 وہ عورتیں جو شوہروں والی ہے، جو پہلے سے کسی کے نکاح کے اندر ہیں۔ یہ 4 قسم کی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 1 محرمات نسبیہ تو وہ ہیں کہ جو انسان کے نسب سے ثابت ہوں، جیسے اس کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور اس کے اصول و فروع ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، کہ جن سے وہ ہے اور آگے اس سے جو نسلیں چل رہی ہیں، یہ تو محرمات نسبیہ ہیں۔ یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان سے کسی بھی حالت میں کبھی بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2 محرمات رضاعیہ ہیں، وہ یہ ہیں کہ جن کی مائیں ایک ہوں، ماں نے دودھ پلایا ہو۔ رضاعی دودھ وہ ماں ایک ہو، جس کو آیا بھی کہا جا سکتا ہے، انا بھی کہا جا سکتا ہے، اور دودھ پلانے والی رضاعی، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا۔ تو یہ جو ہے ایسی عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں،
تو یہ بھی حرام ہے، یہ رضائی مائیں بن گئیں۔ اب اس ماں سے جس نے دودھ پیا ہے، ایک بچے نے دودھ پیا وہ لاہور کا ہے، ایک بچی نے دودھ پیا وہ کراچی کی ہے، اب یہ دونوں ایک خاتون کا دودھ پینے کی وجہ سے رضائی بہن بھائی بن چکے ہیں، ان کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ ایک دودھ اور رضاعت کی وجہ سے ان کا تعلق اللہ نے جوڑ دیا ہے، یہ بہن بھائی بن گئے ہیں، ان کا بھی آپس میں نکاح حرام ہے۔ نمبر 3، حرمت مصاہرت، جس کو سسرالی رشتہ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان نے کسی خاتون سے شادی کی ہے، اس کی جو ماں ہے، اس کی ماں جو ہے وہ اس کے اوپر حرام ہے، اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اس کی جو بہن ہوگی، جس خاتون سے شادی کی ہے، اس کی بہن سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اسے حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ نمبر 4، وہ عورتیں جو شوہر والیاں ہیں، جو پہلے سے کسی کی نکاح کے اندر ہیں یا ابھی عدت میں ہیں، اس لیے کہ جب خاتون عدت کے اندر ہوتی ہے تو وہ ایک گناہ نکاح کے اندر ہوتی ہے، اس دوران بھی اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ 4 قسم کی عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ نکاح کا کرنا وہ حرام ہوگا۔ وہ میں نے عرض کر دیا، یعنی اگر کوئی نکاح کا کرنا حرام ہوگا، ایک بات، اگر کوئی کر لے تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے اپنی حرمت نسبی سے، بہن سے، ماں سے، پھوپھی خالہ سے نکاح کر لیا تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ میرے پاس خود ایسے کیس آئے ہیں جس میں اللہ معاف فرمائے، ایک بدبخت آ کے کہنے لگا کہ میں نے اپنی خالہ سے نکاح کر رکھا ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ واقعات لے کے آتے ہیں، تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ شریعت کے اندر کنسیڈر ہی نہیں ہوتا، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے وہاں جب نکاح نہیں ہوا تو طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں ویسے ہی دونوں کے اندر جدائی پیدا کر دی جائے گی۔ اور دوسرا جو محرمات ہے، جو اللہ نے حرام کر دی ہیں عورتیں، وہ جنہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو وہ ہیں۔ نمبر 3، انسان کی جو بیوی ہے، اس کی جو بہن ہے، اس کی جو ماں ہے، یہ انسان کے لیے حرام ہوتی ہے۔ نمبر 4، وہ عورتیں جو پہلے سے کسی کی نکاح کے اندر ہیں یا ابھی عدت میں ہیں تو ان سے نکاح کرنا بھی جائز اور حلال نہیں ہے۔ یہ 4 چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں انسان ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ جو آیت ہے والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة، ان آیات میں بعض لوگوں نے، جیسا کہ روافض ہیں، اہل تشیع ہیں، ان کے ہاں متعہ کا جواز ہے۔ یاد رکھیں یہ جو نکاح متعہ کا مطلب ہوتا تھا کہ وقتی طور پر کسی سے 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے نکاح کا رشتہ جوڑ لیا جائے، یہ شروع اسلام کے اندر تو جائز تھا، ابتدائی اسلام کے اندر جائز تھا، لیکن خیبر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حرام ہونے کا حکم دے دیا کہ اب عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے کسی سے نکاح کا رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ نکاح کا رشتہ مضبوط بنیادوں پہ ہوگا، جس میں خاوند بھی بیوی کو اپنے پاس ہمیشہ ہمیشہ رکھنے کی نیت کرے گا، بیوی بھی خاوند کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کی نیت سے رہے گی، عارضی طور پر یہ رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے شروع زمانے میں گدھے کا کھانا بھی حلال تھا، لوگ گدھا بھی کھایا کرتے تھے، لیکن خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعۃ النساء وعن لحوم الحمر الاہلیہ زمن خیبر، کہ اللہ کے نبی نے نکاح متعہ سے بھی اور گدھوں کے کھانے سے بھی خیبر کے موقع پر منع فرما دیا، اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اہل تشیع جو حضرت علی کو سب سے زیادہ مانتے ہیں، تو خود حضرت علی سے روایت ہے متعہ کے حرام ہونے میں، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے،
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو شیعہ حضرات اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کا بھی پہلے یہ نظریہ تھا کہ نکاح متع حلال ہے، لیکن جب حضرت علی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، تو اس وقت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی یہ فرمانے لگے کہ نکاح متع کی کسی طور پر کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو بہرحال یہ ایک چیز تھی یہاں پہ شروع آیات میں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم گناہ کبیرہ کو چھوڑ دو گے تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم تمہارے اعمال کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں ذرا۔ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک گناہ کبیرہ، نمبر دو گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کی تعریف جو قرآن و احادیث میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر قرآن کریم میں کوئی شرعی حد نافذ کی گئی ہو، جیسے چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے اور تہمتوں کا لگانا ہے، تو شریعت نے حد نافذ کیا کہ کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو ہر وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے جس پر شریعت کے اندر کوئی حد مقرر کر دی گئی ہو، یا قرآن کریم احادیث مبارکہ میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یا لعنت کے الفاظ کہے گئے ہوں، جیسا کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور یہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وعدہ خلاف کرنے والوں کے اوپر بڑی سخت قسم کی ڈانٹ اور وعید ہے۔ تو موٹا سا قاعدہ یاد رکھیں کہ ہر وہ گناہ جس گناہ کے اوپر قرآن و احادیث میں ڈانٹ پلائی گئی ہو، جہنم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت بھیجی گئی ہو، یا کوئی شرعی سزا کوڑے لگانے کی شکل میں، ہاتھ کاٹنے کی شکل میں، سنگسار کرنے کی شکل میں سنا دی گئی ہو، تو یہ ہیں گناہ کبیرہ۔ اور گناہ صغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ صغیرہ کہ وہ گناہ جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ڈانٹ نہ پلائی گئی ہو، سخت قسم کی، یعنی لعنت کے الفاظ نہ ہوں، اس میں جہنم کے الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے کریم و رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر گناہ کبیرہ کا عادی ہے، اس نے گناہ کبیرہ کر لیا، تو جو چھوٹے اعمال کرتا ہے، انسان جو وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے اس کے وہ گناہ صغیرہ دھلتے رہتے ہیں۔ جیسے صحیح حدیث کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو ہر عضو کے دھونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ چہرہ دھویا تو آنکھ کے گناہ ختم، چہرہ دھویا تو کان کے گناہ ختم، چہرہ دھویا تو ناک کے گناہ ختم، کلی کر لی، وضو کیا، وضو میں کلی کی، تو زبان سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ، لایانی چیزیں، لایانی کام کرتا رہا، اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اپنے پاؤں لے کے مصلی کی طرف چلا، وہ مصلی خواہ گھر میں ہو یا مسجد کا ہو، تو وہ اپنے پاؤں مسجد کے مصلی کی طرف، یا گھر میں عورتوں نے جہاں اپنی جائے نماز کی جگہ بنائی ہوتی ہے، وہاں لے کے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ تو یاد رکھیں توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ ایک انسان نے چوری کر لی، دھوکہ دے دیا، ڈاکہ ڈال لیا، غیبتیں کر لی، یہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، یہ اعمال سے معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ اعمال سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ صغیرہ گناہ انسان نیکیاں کرتا ہے، اعمال کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہوں کے اندر بہت سارے گناہ ہیں، بڑی لمبی فہرست ہے۔ اچھا ایک چیز یہاں پہ اور ذہن میں رکھیں کہ صغیرہ اور کبیرہ کا جو تصور ہے یہ انسانوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو چھوٹا بھی چھوٹا ہے، بڑا بھی چھوٹا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو بڑا بچھو کاٹ گیا اور ایک کو چھوٹا بچھو کاٹ گیا، تکلیف تو دونوں سے ہوگی، پریشانیوں تو دونوں سے ہوں گی۔
تو اللہ نے ہماری آسانی کے لیے صغیرہ اور کبیرہ کا کنسپٹ اور تصور رکھا ہے، ورنہ بڑے کی نافرمانی کی جائے تو چھوٹا جرم بھی بہت بڑا ہوتا ہے، بڑے کی بڑی نافرمانی تو بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن بڑوں کی چھوٹی سی نافرمانی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو صغیرہ گناہ یہ سوچ کر نہیں کرنے چاہیے کہ چھوٹا گناہ تو ہے کوئی بات نہیں، چھوٹا گناہ تو ہے کوئی بات نہیں۔ تو صغیرہ کبیرہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ اللہ کے ہاں سارے گناہ ہی بڑے عظیم ہیں۔ وہ کسی گناہ پہ بھی پکڑ لے اور بڑے سے بڑے گناہ پہ معاف بھی کر دے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک بے حیا عورت، ایک فاحشہ عورت، لیکن دل کے اندر نرمی ہے، ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، ایک کتے کو پانی پلا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو اس رحم دلی کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اور ایک عورت، نیک آدمی ایک بلی کو قید کر دیتا ہے، اس کے اوپر ظلم زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بلی پر ظلم زیادتی کرنے کی وجہ سے اس کی پکڑ فرما لیتے ہیں۔ یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں۔ تو چھوٹے بڑے گناہ کا تصور ہمارے ہاں ہے، یہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی بھی بہت بڑی ہے۔ اور اس امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ چھوٹا ہے، اللہ چھوٹے سے گناہ کے اوپر پکڑنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ آپ کو بتاؤں عجیب بات، اللہ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، 70 ہزار کا مجمع لے کر 70 ہزار کا مجمع لے کر حج پہ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفر حج پہ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا، وہ خنزیر چرا رہا تھا۔ تو کہنے لگے، ارے اللہ کے بندے، تجھے کوئی اور کام نہیں ملا؟ تجھے خنزیر چرانے کے سوا کوئی کام نظر نہیں آیا؟ دل میں اس آدمی کی حقارت محسوس ہوئی کہ کتنا گھٹیا آدمی ہے، یہ کتنا برا آدمی ہے۔ یاد رکھیں، گناہ سے تو نفرت کرنی چاہیے، گنہگار سے نفرت نہیں کر سکتے، گنہگار سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گنہگار سے نفرت کر بیٹھے، گناہ سے نفرت تو تھی، گنہگار سے نفرت کر بیٹھے۔ اس گنہگار آدمی کی حقارت دل میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ کیا آزمائش میں ڈالا؟ آگے جا رہے ہیں تو ایک خاتون پر جو کنویں سے پانی بھر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے نظروں کو اس کی طرف پھیرا تو نظریں اس کی طرف لگی ہیں، تو اس کے پاس چلے گئے ہیں اور جا کر کہنے لگے ہیں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں تو عیسائی ہوں، جب تک تم میرا مذہب قبول نہیں کرو گے میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ انہوں نے یہ کہا، خاتون نے یہ کہنے لگے کہ میں نے تو تمہیں دیکھ کر ہی اپنا مذہب چھوڑ دیا تھا۔ اب ان کے ساتھ جو لوگ تھے مجمع میں، 70 ہزار کا مجمع ہے، جو سارے کے سارے علماء ہیں، فضلاء ہیں، نیک لوگ ہیں، انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ ہمارا شیخ اتنا بڑا آدمی دین سے پھر گیا ہے۔ تو بہت منت سماجت کی کہ ہمارے ساتھ چلیں۔ کہنے لگے، نہیں میں تمہارے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتا، اب یہ مجمع سارے کا سارا وہاں پہنچا، حج پہ جا کے انہوں نے حج کیا اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کی، یا اللہ ہمارے شیخ کے دل کی دنیا بدل دے، ہمارا شیخ کا دل پھر اپنی طرف پھیر دے، ورنہ ہمارا سارا علم ضائع چلا جائے گا۔ ادھر جب شیخ کیا کر رہے ہیں، عیسائی بن کے اس خاتون سے نکاح کر لیا، اور جس لاٹھی اور عصا کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے، اس لاٹھی اور عصا کے ساتھ خنزیر چرانا شروع کر دیے۔ جب یہ مجمع واپس آیا ہے اور آ کر پوچھا ہے کہ آپ کو کوئی قرآن کریم کی آیت یاد ہے، کوئی حدیث مبارکہ یاد ہے، تو قرآن کریم کی ایک ہی آیت یاد تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَن جو اپنا دین بدلے گا اس کو قتل کر دو۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ فرمان یاد تھا، من بدل دینا فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدلے اس کو قتل کر دو۔ اس کے علاوہ سب اللہ نے بھلا دیا تھا۔ پھر مجمع نے وہاں رو رو کے دعائیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی۔ قصہ مختصر، اتنا بڑا آدمی ایک انسان کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے آزمائش کے اندر پڑ گیا، اور اتنی بڑی آزمائش کہ ایمان کے لالے تک پڑ گئے۔ ان کے لیے تو دعا کرنے والے موجود تھے، ہمارے لیے تو دعائیں کرنے والے بھی نہیں ہوتے، تو کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ یہی وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا،
ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैया वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलक़िन। किसी नेकी को हक़ीर ना समझो, किसी नेकी को छोटा ना समझो। अल्लाह के यहाँ छोटी नेकी भी बहुत बड़ा दर्जा पा जाती है। और किसी गुनाह को हक़ीर ना समझो, अल्लाह ताला के यहाँ छोटे से छोटा गुनाह भी बसा औकात बड़े गुनाह पे भारी पड़ जाता है। तो ये अर्ज़ करने का मकसद था, गुनाहों की दो किस्में हैं, सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह। कबीरा गुनाह तौबा ही से माफ़ होते हैं, सगीरा गुनाह अल्लाह ताला इबादात से माफ़ करता रहता है। और कुरान और अहदीस में जितने भी फ़ज़ाइल आते हैं कि जो वज़ू करेगा, वज़ू करने से अल्लाह सुबह से शाम तक एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, ये वो गुनाह होते हैं जो सगीरा गुनाह होते हैं। कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। फिर मैंने आपको बताया कि सगीरा और कबीरा गुनाह होते क्या हैं कि हर वो गुनाह जिसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से लानत आई हो, वईद आई हो, डांट डिपट आई हो, सज़ा सुना दी गई हो, वो होते हैं कबीरा। और वो गुनाह जिनके ऊपर कोई सज़ा वारिद ना हुई हो, डांट ना पिलाई गई हो और जहन्नुम की वईदें लानतें ना भेजी गई हों, ये होते हैं सगीरा गुनाह। और फिर जो है कबीरा गुनाह की लिस्ट बहुत बड़ी है, 450 कबीरा गुनाह की तादाद उलमा ने नकल की हुई है। किताबुल कबाइर के अंदर तकरीबन 450 कबीरा गुनाह नकल किए गए हैं। वह इंशाअल्लाह आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। तकरीबन 450 की तादाद में कबीरा गुनाह ज़िक्र वहाँ पे किए गए। सगीरा गुनाह क्या होते हैं? कबीरा तो आपको मैंने बता दिया कि झूठ का बोलना, धोखे का देना, गीबत का करना और जनाब चोरी का कर लेना, डाके का डाल लेना, ये कबीरा गुनाह है। सगीरा क्या होते हैं? नमाज में सुस्ती करना, नमाज का वक्त हो गया, अभी पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, वक्त निकाल के थोड़ी देर के बाद पढ़ी जा रही है, सगीरा गुनाह है। बदनिगाही करना सगीरा गुनाह है। इसी तरह से माँ बाप बुलाएं, फ़ौरन माँ बाप के बुलावे पर न जाना, सगीरा गुनाह है, सगीरा गुनाह है। गाने की आवाज़ का कान में पड़ना तो वक्ती तौर पर लज्जत महसूस करना, अच्छा लगना, हाँ, तो ये सगीरा है जब तक वक्ती तौर पर। लेकिन अगर सुनता रहे छोड़े ना तो ये कबीरा गुनाह बन जाता है। तो सगीरा आहिस्ता आहिस्ता कबीरा गुनाह बन जाता है। किसी को बुरा भला कहना, बेवजह किसी को डांटना, ये सगीरा गुनाह है, सगीरा गुनाह है। तो ये सगीरा है। और अहादीस मुबारक में कुछ कबीरा गुनाह आए हैं, वो मैं आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। बुखारी और मुस्लिम के एक हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीरा गुनाह में से एक ये भी है, कोई शख्स अपने माँ बाप को गालियाँ दे, कोई शख्स अपने माँ बाप को गालियाँ दे, कबीरा गुनाह है। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स अपने ही माँ बाप को गालियाँ दे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम किसी दूसरे शख्स के माँ बाप को गालियाँ दोगे तो वो नतीजतन तुम्हारे माँ बाप को गालियाँ देगा, वो तुम्हारे माँ बाप को गालियाँ देगा। तो उसने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को गालियाँ दी हैं, तो गोया कि तुम खुद ही अपने माँ बाप को गालियाँ दे रहे हो। तो ये अपने माँ बाप को गालियाँ देना, किसी को गुनाह पर आमादा करना, उभारना, वह खुद उसके अंदर बराबर का शरीक होता है। मैदान जंग से भाग जाना, औरतों पर तहमतें लगाना, माँ बाप की नाफरमानियाँ करना, यतीमों का माल खा जाना, शराब का पीना, ये बहुत सारे एक लंबी लिस्ट है जो कबीरा गुनाह की है। ये इंशाअल्लाह आपको मैं उस पर व्हाट्सएप पे ये सारी चीज़ें भेज दूँगा। तो बहरहाल कबीरा गुनाह से बचने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। कबीरा गुनाह से बचने का आसान तरीका ये होता है, इंसान तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहे। कल जो आपको मैंने तौबा की शराइत बताई थी कि तौबा की 4 शर्तें हैं, जब उसका ताल्लुक़ हक़्क़ुल अब्द के साथ हो, बंदों के साथ हो। और अगर कोई गुनाह ऐसा है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह के साथ है, इंसान ने अल्लाह के नाफरमानी के नमाज़ छोड़ देता है, रोज़े नहीं रखता है, ये खालिसतन हक़्क़ुल्लाह है, इसकी तौबा की 3 शर्तें हैं कि इंसान वो गुनाह आइंदा ना करने का आज़म करे, जिस गुनाह के अंदर मुब्तला है वो गुनाह छोड़ दे, वो गुनाह छोड़ दे, और अपने गुनाह के ऊपर नदामत शर्मिंदगी का इजहार करे। तो ये अमल करने से तौबा हो जाती है। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, हम 5 नमाज़ों का अहतमाम करते हैं, तो हर नमाज में तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें तो हमारे रोज़ के कबीरा गुनाह माफ़ होते रहेंगे। और सगीरा गुनाह अल्लाह ताला इबादत से माफ़ फरमा देता है। तो ये हो गया। तीसरे रुकू में
یہ اللہ تعالیٰ دوسرے رکوع میں ذکر فرما رہے ہیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے گھر کا نظام درست رکھنے کے لیے چند بنیادی قواعد بتائے ہیں، چند بنیادی اصول ہیں، یہ آپ نے بڑے غور سے سننے ہیں۔ چند قاعدے اور ضابطے ہیں گھر کے اندر سکون کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ گھر کے اندر حاکمیت مرد کی ہے، مرد ذمہ دار ہے، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار سے، افتراق سے، ظلم زیادتی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن اس سربراہی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دے دیا جائے، بلکہ میاں بیوی کا، مرد عورت کا تعلق گھر میں ایسا ہونا چاہیے جیسا ایک راعی اور رعیت کا ہوتا ہے، جیسا ایک چرواہے اور ان کی ریوڑ کا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیہ دی ہے، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ نے غور کیا ہوگا جب چرواہا بکریاں چراتا ہے تو بکریاں اپنے آپ کو اس وقت تک محفوظ سمجھتی ہیں جب تک ان کے سامنے چرواہا ہوتا ہے۔ اگر بکریوں کی نظروں سے چرواہا اوجھل ہو جائے تو بکریاں اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتی ہیں کہ کہیں کوئی بھیڑیا، جنگلی درندہ ہمیں اچک نہ لے۔ اور چرواہے کی نظر میں چرواہا کتوں کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوتا ہے، کتے بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، 5-7 کتے۔ آپ بلوچستان میں جائیں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے 2-4 8-10 کتوں کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں بکریوں کا ریوڑ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو چرا رہے ہوتے ہیں۔ تو چرواہوں کے ساتھ کتے بھی ہوتے ہیں، لیکن چرواہ کی نظر میں وہ کتے عزیز نہیں ہوتے بلکہ بکریاں عزیز ہوتی ہے، وہ بکریوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھتا ہے۔ تو بکریوں کو چرواہا پیارا ہے، وہ چرواہے کو اپنی حفاظت، نگرانی کے لیے بڑا ضروری سمجھتی ہیں، چرواہے کے لیے ساری قیمت وہ بکریوں کی ہوتی ہے۔ یہی حال گھر میں ایک مرد اور عورت کا ہونا چاہیے، یہی اللہ تشبیہ دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کے بتایا ہے کہ وہ عورتیں رعایا کی طرح ہیں اور خاوند جو ہیں وہ راعی، نگہبان ہیں، نگران ہیں۔ تو عورتوں کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے مرد ہمارے محافظ ہیں، اور مردوں کے لیے سب سے زیادہ عزیز ان کے گھر میں ان کی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مرد حاکم سردار بن جائے اور اپنے گھر میں عورتوں کو لونڈی اور باندھی بنا لے، بلکہ جو اسلام نے ہمیں تصور دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ حاکم بن کر نگران ہوگا، ذمہ دار ہوگا، ساری چیزوں کا خیال کرے گا، اور عورت جو ہے اپنے مرد کی، اپنے میاں کی، گھر میں بڑے مرد کی، سربراہ کی باتوں کو مان کر اپنی زندگی گزارے گی۔ یہ ایک تصور دیا ہے۔ یہاں سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہم عام طور پہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اتنے 1.5 ارب 2 ارب کے قریب مسلمان ہونے والے ہیں، لیکن ساری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہیں۔ کیوں ذلیل و رسوا ہیں؟ دیکھیں، ایک طرف تو بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں جو ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب ہیں۔ ان میں ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم ذلہ، اگر تم کافروں کو مسلمان کرنا چھوڑ دو گے، کافروں سے لڑنا چھوڑ دو گے، ان کے خلاف مزاحمت کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ تو یہ ذلت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا جب تک ہم اپنے اعمال ٹھیک نہ کریں گے۔ اور اللہ نے ہمیں ایسا کیا کیوں ہے؟ تنبیہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا ہے تو ایک بزرگ تھے جلال الدین، ان کی بیٹی تھی، ہلاکو خان کی وہاں کہنے لگا مسلمانوں کو بلا کے کہ دیکھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اگر تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں فتح یاب کرتا، تمہیں تمہارے کھوپڑیوں کے مینار نہ بنواتا، تمہیں شکست نہ دلواتا۔ اللہ ہمارا ہے، ہم روحوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ہمارا رب برحق ہے، تمہارا برحق نہیں ہے۔ تمہارا خدا طاقت والا ہوتا تو تمہیں فتح یاب کرواتا۔ تو جلال الدین رحمت اللہ علیہ کی شیخ جمال الدین کی بیٹی تھی۔ تو ہلاکو خان کہنے لگا کہ کسی عالم کی بیٹے کو بلاؤ، بیٹی کو بلاؤ، کسی عالم کو بلاؤ جو ہمارے اس تصور کو کلیئر کرے۔
اور یہ بتائے کہ اللہ ہمارا ہے کہ تمہارا ہے۔ شیخ جمال الدین کی بیٹی گئی ہیں اور کہنے لگی ہیں کہ اللہ ہمارا ہے، اللہ تمہارا نہیں ہے۔ وہ پوچھنے لگا کہ اللہ تمہارا کیوں ہے، تمہارا ہوتا تمہیں فتح یاب کرتا۔ تو وہ فرمانے لگی ان کی بیٹی، دیکھیں کیسی کیسی عالمات ہوا کرتی تھی اور کیسی کیسی فاضلات خواتین ہوا کرتی تھیں۔ وہ کہنے لگی ایک بات مجھے بتاؤ کہ آپ نے کبھی بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ کہا جی دیکھا ہے۔ کہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چرواہا بھی ہوتا ہے؟ کہا بالکل ہوتا ہے۔ کہ ساتھ اس کے کتے بھی ہوتے ہیں؟ کہا کتے بھی کافی سارے ہوتے ہیں۔ کہ اچھا یہ بتاؤ اگر بکریاں بھیڑیں ریوڑ سے باہر نکلتی ہیں تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ کہ چرواہا وہ کتوں کو، بکریوں اور بھیڑوں کو ریوڑ میں لانے کے لیے پیچھے لگا دیتا ہے۔ کہ کب تک وہ کتے بکریوں کے بھیڑوں کے پیچھے رہتے ہیں؟ جب تک وہ بکریاں بھیڑیں ریوڑ میں نہیں آ جاتی، اپنی باڑ کے اندر نہیں آ جاتی، اس وقت تک کتے بھونک بھونک کے ان کے پیچھے رہتے ہیں اور ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کہ اچھا اب یہ اگلی بات بتاؤ کہ چرواہے کی نظر میں عزیز کون ہے، کتے ہیں کہ بھیڑ اور بکریاں؟ کہ ظاہر ہے چرواہا تو سب کچھ بھیڑوں بکریوں کے لیے کرتا ہے۔ کہ بالکل ایسے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ لشکر کے پاکیزہ جانور تھے، ہم بھیڑوں اور بکریوں کی طرح تھے، ہم اپنے نبی کے ماننے والے تھے، لیکن ہم اس سرکل سے نکل گئے جو دائرہ حدود ہمیں ہمارے نبی نے بتلائی تھی، ہم ان سے نکل کر غیروں کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو کتا بنا کے ہمارے پیچھے لگا دیا۔ جب تک ہم دوبارہ اسلام کے سرکل میں نہیں آئیں گے تو ایسے ہی تم کتے بن کر ہم پر بھونکتے رہو گے، ہمیں کاٹتے رہو گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جب تک ہم دین میں واپس نہیں آئیں گے نا، جو ہماری فطرت میں ہے، جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نہ دنیا کے اندر عزتیں پا سکتے ہیں، نہ ہی آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں شہروں میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا۔ اللہ معاف فرمائے، ایک بیماری سے جان چھوٹتی دوسری آ جاتی ہے، دوسری کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے، کوئی تیسری بدامنی آ جاتی ہے، تو ہر طرف سے مصائب نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کے سب سے بڑی اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی اور بنیادی وجہ وہ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں اور شریعت کی حدود سے نکلنا ہے، شریعت کی حدود سے نکلنا ہے۔ تو یہ گھر چلانے کے ایک نظام بتایا ہے۔ اچھا ایک یہاں پہ مجھے سورہ یاسین کی آیت بھی یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے عورتوں کو اور مرد کو، ہر ایک کا دائرہ کار سرکل الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یوسف میں، اذ قال یوسف جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا نا، رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے خواب میں 11 ستارے، ایک سورج اور چاند دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کو تشبیہ دی ہے چاند کے ساتھ اور سورج کو تشبیہ دی ہے باپ کے ساتھ۔ تو چاند کا الگ دائرہ کار ہے اور سورج کا الگ سے دائرہ کار ہے، سرکل ہے۔ اگر سورج اپنے مدار سے تھوڑا سا بھی نکل کے چاند کے مدار میں آئے گا تو ساری دنیا کا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ اگر چاند اپنے مدار سے نکل کر سورج کے مدار میں جائے گا تو ساری دنیا کا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ یہی اللہ نے مردوں عورتوں کے لیے بتایا ہے کہ مردوں کا ایک مدار ہے، ان کے ذمے گھر کے باہر کی زندگی ہے، کاروبار کا کرنا ہے، چلانا ہے، گھر کے اندر روزی روٹی کا لے کر آنا ہے، تو یہ مردوں کا کاروبار ہے، کام ہے۔ گھر کے اندر اللہ نے عورتوں کو حکمران بنایا، کیا پکانا ہے، کیسے پکانا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کیسے رکھنی ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، چھوٹے بچوں کو کیسے پالنا ہے۔ تو عورتوں کو یہ گھر کا سرکل دے دیا، گھر کی حکمرانی دے دی۔ اب اگر مرد گھر کے کام، باہر کے کام کاج چھوڑ کے گھر میں آ کے جناب کھانا پکانے میں وہ ٹینشن ڈالنا شروع کر دے کہ یہ پکایا، ہاں جو خاوند کو پسند ہے وہ ضرور پکایا جائے، لیکن ایسے کیوں پکایا، اس برتن میں کیوں پکایا، اس میں کیوں نہیں پکایا؟ بھائی آپ کا کام تھوڑی ہے، بھائی آپ نے کچن میں وہ چولہے کو نیچا رکھا اوپر رکھا، بھائی آپ کا کام تھوڑی ہے۔ یہ تو عورتیں جانتی ہیں کہ اس کے اندر کیسے وہ خوش اسلوبی سے اس کام کو سنبھالنا ہے، چلانا۔ اچھا بیڈ شیٹ یہ والی کیوں بچھا لی، یہ کیوں نہیں بچھا لی؟ بھئی یہ گھر میں عورتوں کا کام ہے، ان کے ذمے ہے، وہ جس طرح سے چلائیں چلاتی رہیں۔ اگر مرد اس طرح سے مداخلت کرے گا نظام بگڑ جائے گا، اور اگر عورتیں مردوں کے کام میں مداخلت کریں
کہ آپ نے فلانے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، فلانے کے ساتھ نہیں رکھنا، فلانے کے ساتھ بزنس ڈیل کرنی ہے، فلانے کے ساتھ نہیں کرنی، یہ مرد کے کام ہیں۔ یہ مرد بہتر جانتا ہے کس کے ساتھ بزنس کرنا ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ آپ جناب جو ہیں وہ اتنی وقت میں آ جاتے ہیں، اتنے وقت دیر میں کیوں آ رہے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں جن کا تعلق خالصتاً مردوں کے ساتھ ہے، اگر عورتیں مداخلت کریں گی تو ایسے ہی نظام بگڑ جائے گا جیسے سورج چاند کے مدار میں مداخلت کرے تو نظام بگڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے عورتوں اور مردوں کو سورج اور چاند کے ساتھ، ہر ایک کا دائرہ کار، ہر ایک کے کام الگ الگ ہیں، بس ہمیں اپنے کام سیکھ کر اپنے اپنے کاموں میں لگ جانا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگیاں بڑی اچھی بنا دیں گے۔ تو آگے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس 5ویں پارے میں گھر کا نظام چلانے کے لیے بنیادی اصول اور ضوابط بتا رہے ہیں کہ گھر کا نظام کیسے چلتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نیک عورتوں کا ذکر کیا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر کچھ بری عورتوں کا ذکر کیا اور ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ نیک عورتیں کون ہیں؟ وہ جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کرتی ہیں اور مردوں کے پیٹھ پیچھے اپنی عزت ناموس کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے گھر کے اندر مرد کے دیے ہوئے سامان کی حفاظت کرتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرت کا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو تم خوش ہو جاؤ، جب خاوند اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی حکم کرے تو وہ عورت اطاعت کرے، اور جب خاوند غائب ہو تو اپنے خاوند کی عزت اور مال کی حفاظت کرے، ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ اسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ بہترین عورت ہے۔ بحر محیط کی ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار فرما بردار ہو تو اس کے لیے ہواؤں میں پرندے، سمندر میں مچھلیاں، آسمان میں فرشتے اور جنگل کے اندر درندے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ وہ عورت جو اپنے خاوند کی تابع دار فرما بردار ہو، اس کے لیے ہواؤں میں پرندے، جنگل میں درندے، سمندر میں مچھلیاں اور آسمان کے اندر فرشتے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کے لیے جنت کا داخلہ بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، مردوں کے لیے شاید زیادہ مشکل کرنے کے کام ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس عورت نے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے رکھے، اپنے مال کی زکوٰۃ دی، اپنے خاوند کو خوش کیا، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی اپنی عزت ناموس کی حفاظت کی، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنا آسان سا کام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جائے گا جنت کے ہر دروازے میں سے۔ مردوں کے لیے پکار نہیں ہے کہ جنت کے ہر دروازے میں سے جائیں، لیکن عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیکیج رکھ دیا کہ اگر عورتیں چاہیں تو جنت کے ہر دروازے میں سے ان کے لیے صدا اور ندا آ سکتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس عورت نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے رکھے، اپنے مال کی زکوٰۃ دی، اپنے خاوند کو خوش کیا، اپنے عزت ناموس کی حفاظت کی، تو جنت کے سارے دروازے بلائیں گے کہ مجھ میں سے داخل ہو جاؤ، مجھ میں سے داخل ہو جاؤ۔ تو بڑا آسان داخلہ ہے عورتوں کے لیے جنت میں۔ تو گزارش کروں گا یہ آسان کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کو لگ سکتی ہیں، 24 گھنٹے فرشتے آپ کے لیے دعا میں لگ سکتے ہیں، 24 گھنٹے ہواؤں میں پرندے، جنگل میں درندے، سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے توبہ استغفار کر سکتی ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ اپنے شوہر کی باتوں کو ماننا، اپنے شوہر کی جائز باتوں کے اندر فرما برداری کرنا، یہ عورتوں کے لیے کام ہے۔ تو بہرحال اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت جس کا خاوند ناراضگی کے عالم میں رات کو اس سے سو جائے تو ساری رات فرشتے ایسی عورت کے اوپر لعنت کرتے ہیں، ساری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں کہ اس نے اللہ کے بندے کو ناراض کر کے سلایا۔ تو جہاں اس کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں وہاں ڈانٹ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال یہ تھیں نیک عورتیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اکھڑ مزاج ہوں، جو نافرمان ہوں، جو سرکش ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کو راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیر اختیار کرنے کا کہا ہے۔ 3 طریقے ہمیں بتائے ہیں ایسی عورتوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے،
اور اس کو سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے۔ خاوند بھی سمجھائے، گھر والے بھی سمجھائیں کہ دیکھو جو تم اپنا گھر اجاڑنے کے چکروں میں لگی ہوئی ہو اور اپنے خاوندوں کو ناراض کرتی ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو سمجھایا جائے، سرکشی کے برے نتائج بتائے جائیں۔ نمبر 2 طریقہ، اگر واعظ و نصیحت اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے، خاوند اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اس سے علیحدہ ہو جائے۔ اگر یہ تدبیر بھی کامیاب نہیں ہوتی تو انتہائی قدم اٹھانے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ بے راہ روی کی صورت اختیار کر لے تو اس کی پٹائی بھی لگائی جا سکتی ہے، اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، پٹائی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ قرآن کریم کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، جنگلی بھی ہیں، صحرائی بھی ہیں، شریف الطبع بھی ہیں، اکھڑ مزاج بد کردار عورتیں بھی ہیں۔ تو اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ صرف اس عورت کی پٹائی کی اجازت دی ہے جو پٹائی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں سمجھتی۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں عورتیں پٹائی کے علاوہ دوسری زبان سمجھتی نہیں ہیں، وہ پیار کی زبان نہیں سمجھتی، ان کو واعظ و نصیحت ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی، وہ کن چیزوں کو خاطر میں لاتی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نے عرض کیا جہاں نیک عورتوں کا ذکر کر دیا وہاں بری عورتوں کا بھی بتا دیا، اور بری عورتوں کے اصلاح کے 3 طریقے بتائے۔ نمبر 1 ان کو سمجھایا جائے، نمبر 2 نہ سمجھے تو ان کا بستر الگ کر دیا جائے، نمبر 3 بستر الگ کرنے سے بھی نہیں سمجھتی ہیں، بستر الگ کرنے سے بھی نہیں سمجھتی ہیں تو ان کی پٹائی لگائی جائے، لیکن پٹائی ان عورتوں کی لگائی جائے جو اکھڑ مزاج ہوں، جو پٹائی کے علاوہ دوسری زبان سمجھتی ہی نہ ہوں۔ اگر وہ دوسری زبان پیار محبت سے، واعظ و نصیحت سے، بیچ میں بڑوں کو ڈالنے سے سمجھ جاتی ہیں تو پھر مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہاں آپ کو ایک میں واقعہ سنا دیتا ہوں جو ابن سعد اور بیہقی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صاحبزادی ہیں وہ نقل کرتی ہیں کہ شروع میں عورتوں کو مارنے کی بالکل منع کر دیا گیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس لیے کہ یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اسلام سے پہلے عرب عورتوں کو باندیاں، غلام، لونڈیاں سمجھا کرتے تھے، جو چاہتے ان کے ساتھ کرتے تھے۔ تو حضور نے آ کے ذرا تنبیہ کی اور ڈانٹ پلائی کہ اب ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کچھ عورتیں شیر ہو گئیں، بڑی دلیر ہو گئیں کہ ہمیں تو مارنے کی اجازت نہیں ہے اور ہم اب جو چاہیں مرضی کرتی رہیں۔ تو ایسے موقع پر پھر کیا ہوا، زید ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حبیبہ کا نکاح حضرت سعد کے ساتھ کر دیا۔ تو حضرت سعد بن ربیع اور حبیبہ کے آپس میں کچھ اختلافات ہوئے تو زید نے حبیبہ کو تھپڑ مار دیا۔ تو حبیبہ جو ہیں وہ اپنے والد سے شکایت کی اور ان کے جو والد تھے حضرت زید ابن ابی زہیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا حبیبہ کو کہ تم زید سے اپنا حق وصول کر لو اور اس کو اتنی ہی زور سے تھپڑ مارو جتنی زور سے یہ سعد نے تمہیں تھپڑ مارا ہے۔ اب یہ حکم سن کے جا رہے تھے تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دیں کہ اگر عورت ایسی ہو کہ جو وہ پٹائی کے بغیر باز نہ آتی ہو تو اس کی پٹائی کرنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن یہاں وہی نقطہ ذہن میں رکھیں، یہ ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس عورت کے بارے میں جو اس کے علاوہ کوئی اور زبان سمجھتی ہی نہ ہو۔ تو بہرحال یہاں پہ گھر کا نظام چلانے کے لیے بھی بتا دیا اور پھر انتہائی قدم کی اجازت بھی دے دی۔ اگر پٹائی لگا کر بھی بات نہ چلتی ہو، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہو تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ تو طلاق دینا یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں طلاق دینا ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ اچھا میں چلو اس پہ بھی کچھ ذکر، عرب معاشرے میں طلاق عیب نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مطلقہ عورتوں کو بھی بہت سارے خاوند مل جاتے تھے، کثرت زواج کا رواج تھا نا، ایک ایک عورت دو دو تین تین نکاح، یعنی ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا وہ پھر نکاح کر لیتی تھی، اس کے لیے کئی مرد تیار ہوتے تھے۔ اسی طرح سے ایک مرد کی اگر بیوی فوت ہو جاتی تو اس کو کئی بیویاں مل جاتی تھی، بہت ساری شادیوں کا رواج تھا۔ تو وہاں طلاق اس معاشرے میں عیب نہیں تھا۔ اور ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم ہندوؤں کی نسلوں میں سے ہیں، ہمارے بڑوں میں کوئی ہندو تھا، کوئی سکھ تھا، کوئی جین تھا، کوئی کیا ہوگا، یہی وجہ کہ ہمیں تو اپنے نسب نامے بھی یاد نہیں ہے۔ چوتھی پانچویں پیڑھی پر جا کر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے
کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارے دادا لکڑ دادا چکڑ دادا کا نام کیا تھا، تو ہم اس رسم و رواج سے نکل نہیں پا رہے۔ ہندو معاشرے میں چونکہ عورتیں بس ایک شادی کر سکتی تھی، خاوند فوت ہو گیا عورت کا آگے نکاح نہیں کرتے تھے، ستی کر دیا جاتا تھا۔ خاوند کی بیوی فوت ہو گئی، ساری زندگی ویسے گزارتا تھا، دوسرا نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہم چونکہ اس معاشرے سے آئے ہیں مسلمان، معاشرہ کلچر ہندوؤں والا ہے۔ اب ہمارے ہاں خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بات سمجھانے سے نہیں پکڑ میں آ رہی، پٹائی بھی عورت کی ہوگی تب بھی بات نہیں بن رہی، اب یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، یا اگر دیندار ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ جناب طلاق ہے اور طلاق بہت بڑا عیب ہے، یہ عیب اپنے ہم خاندان پہ نہیں لگانا چاہتے تو طلاق نہیں دیں گے، یا یہ سمجھیں گے کہ یہ گناہ ہے، ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک گناہ نہیں کریں گے لیکن اس کی آڑ میں کئی گناہ کریں گے۔ اس طلاق نہ دے کر بھی وہ کیا کریں گے؟ خاندانوں کو توڑے گا، غیبت کا شکار رہے گا، چغلیاں بھی کھائے گا، مار پیٹ بھی کرے گا، یہ سارے حرام گناہ ہیں۔ طلاق نہیں دے گا، طلاق نے کیوں جی؟ حرام ہے۔ طلاق نے کیوں جی؟ اچھی بات نہیں ہے۔ سارے کام کر لے گا، طلاق نہیں دے گا، خاندان بھی توڑے گا، مار پٹائی بھی کرے گا، اور اللہ معاف فرمائے نوبت قتل و غارت گری تک بھی چلی جاتی ہے، یہاں تک بھی۔ لیکن طلاق اگر نہیں نبھ رہی تو طلاق دے دینی چاہیے۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اگر میں خاندان کے توڑنے کا سبب بن رہی ہوں، میری وجہ سے جھگڑا فساد اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ آخرت بگڑنے کا خطرہ ہے، تو پھر اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کو نکاح کی اور طلاق دے دی کہ وہاں نبھ نہیں رہی تھی اور نبھنے کا امکان نہیں تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نکاح کر کے رخصتی کیے بغیر ہی ان کو طلاق دے دی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر عورت پھر بھی نہ سمجھ پائے تو شریعت نے اس کو طلاق کی اجازت دی ہے۔ اچھا جی، یہ تو تھا ایک مرد اور عورت کا نظام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے گھر اور خاندان کے نظام کو درست کرنے کے لیے، اجتماعی زندگی کو بحال رکھنے کے لیے احسان کا حکم دیا کہ تمہیں احسان سے کام لینا چاہیے، عدل سے کام لینا چاہیے، خیر خواہی کے جذبے سے کام لینا چاہیے، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اور پھر اس کے ضمن کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل دیکھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انصاف دیکھیں آپ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس عدل اور کس انصاف سے کام لیا۔ ہوا یہ تھا کہ بیت اللہ کی جو چابی تھی وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ عثمان بن طلحہ کافر تھے اور بیت اللہ کی چابی ان کے پاس ہوا کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نبوت کا اعلان کر چکے تھے، عثمان بن طلحہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو پیر اور جمعرات کے دن بیت اللہ کھول دیا جاتا تھا، لوگ اندر جایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں جانے کی کوشش کرنے لگے، تو عثمان بن طلحہ نے بیت اللہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا اور سخت الفاظ کہے۔ کچھ دیر کے بعد جانے دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن فرمایا تھا، عثمان تم ایک روز دیکھو گے یہ بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اس وقت مجھے اختیار ہوگا جس کو چاہوں گا دے دوں گا، مجھے اختیار ہوگا جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ عثمان بن طلحہ کہنے لگے اگر ایسا ہو گیا تو اس دن قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہی ہوگا، اور اس وقت جب بیت اللہ کی چابیاں میرے پاس ہوں گی اللہ قریش والوں کو عزت دے گا، ان کو آباد کر دے گا۔ اس کے بعد عثمان کہتے ہیں کہ میرے دل میں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو فتح کر لیں گے اور بیت اللہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر آخر کار جب مکہ فتح ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کرنے کے بعد عثمان کو بلایا۔ اب یہ عثمان بن طلحہ چھپتے پھر رہے تھے، مسلمان تو ہوئے نہیں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان دیکھو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی چابیاں میرے حوالے کر دیں۔ حضرت علی چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے چابیاں میرے پاس آ جائیں، میرے خاندان میں آ جائیں، تو حضرت علی نے وہ چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ سے لے بھی لی
لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی سے چابیاں لے کر وہ پھر حضرت عثمان کو تھما دی اور فرمایا کہ قیامت تک یہ چابیاں تمہاری نسل میں چلیں گی، قیامت تک تم ان چابیوں کے وہ علم بردار ہوگے اور یہ چابیاں تمہارے پاس رہیں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ چونکہ یہ خاندان ہمیشہ سے چلتا آ رہا تھا اور بیت اللہ کی چابیوں کی حفاظت بھی کرتا آ رہا تھا، تو یہ میرٹ پہ پورا تھا، یہ میرٹ پہ پورا اتر رہا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں اسی خاندان کو دی، اور آج بھی آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھیں آپ کہ کس طرح عدل سے کام لے رہے ہیں۔ اپنے صحابہ موجود ہیں اور ابو بکر عمر عثمان و علی اپنے خاندان کے لوگ موجود ہیں، لیکن چابیاں کس کو دے رہے ہیں؟ اس شخص کو جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، اس شخص کو چابیاں دے رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف میرٹ کی بنیاد پہ کہ یہ میرٹ پہ پورا اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، چابیاں کوئی امانتیں ہوں وہ ان کے اہل کے سپرد کر دیا کرو، جو اس کے اصل مالک والحقدار ہوں انہیں ادا کر دیا کرو۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عدل انصاف بھی ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار بھی ہے۔ مجھے یاد آیا، ہم بس اوقات ضد میں آ کر دیکھیں نا، یہی موقع ہے نا، کوئی ہمیں انکار کرتا ہے تو بس ہماری طرف سے بھی نہ ہی نہ ہوتی ہے، ہم بھی ہمیشہ پھر انکار سے کام لیتے ہیں۔ جبکہ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ جو اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرے ہم اس کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں۔ جب شمر کو مختار الثقفی نے مارا ہے اور ان سب لوگوں کو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، تو مختار الثقفی نے سب کو قتل کر دیا، ذبح کروا دیا، دریا میں بہا دیا، زمین میں ویسے ہی دفنا دیا۔ تو یہ بھاگا ہے شمر، اس نے بھاگ کر ایک خیمے میں پناہ لی ہے۔ خیمے میں جا کے سخت پیاس لگی ہوئی تھی، کہنے لگا پانی پانی پانی۔ خیمے کے اندر بزرگ نے پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد اس کو مزید پیاس تھے، کہنے لگا اور پلاؤ، ایک کٹورا پانی کا اور پلایا۔ اب یہ شمر کی جب سانس میں سانس آئی تو یہ اوپر نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہا ہے، تو اس نے پھر ایک گلاس مانگا، تیسرا کٹورا پی گیا۔ 3 کٹورے پینے کے بعد کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ یہ کون تھے؟ امام زین العابدین تھے، علی الاصغر۔ پہچانا نہیں؟ کہنے لگے ارے تجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں، بدبخت تجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں، تو نے میرے سارے خاندان کو میرے سامنے ذبح کر دیا، تجھے میں بھول سکتا ہوں؟ تجھے بھول کب؟ شمر نے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ کہا جب ہمیں پیاس کی ضرورت تھی تم نے پانی روک لیا، وہ تمہارا کردار تھا۔ آج تمہیں پیاس کی ضرورت ہے، میں تمہیں پانی پلا رہا ہوں، یہ ہماری اعلیٰ کرداری ہے۔ تمہاری بد کرداری، بد اخلاقی کی وجہ سے ہم اپنے اعلیٰ کردار کو نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ہوتے ہیں اعلیٰ کردار، بڑے لوگ بڑے ہی ہوتے ہیں، ان کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے کام چھوٹے کم ظرف لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں گری ہوئی، وہ انتقام کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ بدلوں پہ آ جاتے ہیں۔ بڑے لوگ راستوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہتے ہیں، اللہ کے بندوں کو معاف کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر اس خاندان تک پہنچ رہا ہے کہ عثمان بن طلحہ جو بیت اللہ میں جانے نہیں دے رہا، اسی کو ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کی چابیاں تھما دی۔ تو بہر اللہ حکم کر رہے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ اچھا جی، اس سے مراد ہر قسم کی وہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہے، وہ خواہ امانت باتوں کی شکل میں ہو، تو ہمیں ان باتوں میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، اگر کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر پرائیویسی کی باتیں کر رہے ہوں تو وہ باتیں اگر وہ مجلس والے آگے شیئر کرنے کی اجازت نہ دیں تو آگے ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس مجلس میں بیٹھے لوگوں میں سے کسی ایک کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مشورہ کر رہے تھے، ہم یہ پلان کر رہے تھے، فلانا یہ کہہ رہا تھا، کہ میرے نبی نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں تو امانت ہوتی ہیں۔ ہاں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں آگے ذکر کی جا سکتی ہیں، پھیلا دو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ آپ سے کسی نے مشورہ مانگا، اپنے بیٹے کا نکاح فلانے کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، اب آپ کے بارے میں 2 ذرائع ہوں گی،
ایک نے مشورہ مانگا میں اپنے بیٹے کا نکاح فلانے کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، کروں کیا نہ کروں؟ اب آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح وہاں نہیں کرنا چاہ رہی کہ لڑکی میں عیب ہے، لڑکے میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن آپ نے اس کو پھنسانے کے لیے یا ویسے دل رکھنے کے لیے کہہ دیا کہ ہاں بہت اچھا رشتہ ہے کر لو، تو یہ کیا کی؟ خیانت کی۔ اس نے مشورہ مانگا تھا لیکن آپ نے بددیانتی سے کام لیا، خیانت سے کام لے کے غلط مشورہ دے دیا۔ کسی نے آپ سے مشورہ مانگا کہ میری بیٹی ہے اور فلاں لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں نہیں کرنا چاہ رہے، نہیں دینا چاہ رہے، لیکن دوسرے کی بیٹی کو وہاں پتہ ہے کہ لڑکے میں عیب ہے، مسئلہ ہے، اس کے جوڑ کا نہیں ہے، آپ پھر بھی اگر اس کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ کر لو، تو یہ آپ اس کو ایک کھائی میں دھکیل رہے ہیں، غلط مشورہ دے رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو انسان اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کو رائے اور مشورہ دے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المستشار مؤتمن، جس شخص سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ امانت والا مشورہ دے، امانت کو اپنے سامنے ذہن میں رکھ کے مشورہ دے۔ اچھا پھر یہاں سے ایک اصول اور ضابطہ اور نکلتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے قرآن میں بھی اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ یعنی اگر دنیا میں جب بھی کوئی کام نااہل کے سپرد کیا جائے گا تو یہ خیانت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے میرے 5 بچے ہیں اور بڑا بیٹا وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ کاروبار کو نہیں سنبھال سکتا، چھوٹا بیٹا کاروبار کو سنبھال سکتا ہے، یہ کاروبار کو سنبھال بھی سکتا ہے، یہ ہماری دنیا بھی سنوار سکتا ہے، آخرت بھی نہیں بگاڑے گا۔ تو شرعی اعتبار سے کاروبار چھوٹے بیٹے کے حوالے کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ یہ بڑا ہے اس کا حق زیادہ، اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر بڑے کے حوالے کریں گے تو میرے نبی نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو بس پھر قیامت کا انتظار کرو، پھر تمہیں تباہی سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویکینسی آئی ہے، سیٹ آئی ہے، یہاں جو ہے وہ قابل آدمی بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے وہاں پہ سفارش کروا کے نااہل کو بٹھوا دیا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس عدل کرنا آتا ہی نہیں ہے، انصاف کرنا آتا ہی نہیں ہے، اس کو سچ اور غلط کا پتہ ہی نہیں ہے، تو فوراً اس کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ اگر نہیں ہٹایا تو ہم نے نااہل کو ایسی پوسٹ پر وہ براجمان کر دیا جس کا وہ اہل نہیں تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دعائیں رنگ نہیں لائیں گی، پھر سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گورنر حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر نے اپنی بازو پھیلائی ہوئی تھی، بازو پھیلا رکھی تھی، تو بچے اس کو پینگ بنا کے جھولا لے رہے تھے، سلائیڈ بنا کے اس سے جھول رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ تو وہ گورنر کہنے لگے یا خلیفۃ المسلمین، یہ بچے آپ کے ساتھ تفریح کر رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کہہ رہے؟ کہ بچوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کہنے لگا میرے تو 7 بچے ہیں، میں تو کسی کو گود میں بھی نہیں اٹھاتا۔ تو آپ نے فوراً معزول کر دیا کہ جو باپ اپنی اولاد پر شفقت نہیں کر سکتا وہ مسلمانوں پر کیسے شفقت اور رحم کرے گا، تم گورنری کے لائق نہیں ہو، فوراً معزول کر دیا۔ اور ہم دیکھیں اللہ معاف فرما آج ہمارے ساری جگہوں پہ نااہل لوگ قابض اور براجمان ہیں۔ ہماری مسجدوں کے حالات دیکھ لیں، مدرسوں کے حالات دیکھ لیں، ہمارے بازاروں کے حالات دیکھ لیں، ہمارے آفیسز کے حالات دیکھ لیں، ہماری پارلیمنٹ کے حالات دیکھ لیں۔ جن لوگوں کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہیں، نااہل لوگ جن کو سورہ اخلاص بھی پڑھنے نہیں آتی، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظام چلانے جاتے ہیں، تو تباہی بربادی آئیں گی، کوئی چیز تباہی بربادی سے نہیں روک سکتی۔ تو ہم میرٹ کے اوپر چیزوں کو کریں، شریعت نے اتنا زور دیا ہے میرٹ کا۔ یہ خود یہ مثال جو میں نے آپ کو ذکر کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ صحابی میرٹ پہ تھے، بیت اللہ کی حفاظت کرتے تھے، چابیاں ان کے خاندان میں چلتی آ رہی تھیں، تو حضور نے بجائے بزرگ صحابہ کے، قابل صحابہ کے کہ چابیوں کا کرنا سنبھالنا انہی کا کام ہے، انہی کو دے دی، انہی کے دے دی۔ اور ہم ہر جگہ پہ کیا، ہم تو بچوں کو قرآن پڑھانے میں میرٹ کا خیال نہیں کرتے، ہم وہ اپنے ہاں قاری صاحبان لے کر آتے ہیں جو مفت میں پڑھانا پسند کرتے ہیں یا جو تھوڑے پیسوں پہ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اسکول میں میرٹ کو دیکھتے ہیں۔ تو ہر جگہ میرٹ کو دیکھیں۔ یورپ والے کیوں کامیاب ہیں؟ وہ کبھی میرٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔
اپنا بھی میرٹ پہ معیار پہ پورا نہ اتر رہا، وہ پوسٹ دیتے نہیں ہیں، اور ایک پرایا وہ ہندوستان کا کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کا کیوں نہ ہو، میرٹ کے اوپر اتر رہا ہے، اس کو آگے لے کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنے ملک کو کامیاب کر رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے ہر جگہ پہ میرٹ پہ لے کر آئیں، یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عدل و انصاف کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے، اور عدل و انصاف کے بارے میں ایک یہ واقعہ ذکر کیا، پھر عدل و انصاف کے بارے میں ایک واقعہ آگے چل کے بھی ذکر کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ آگے چل کے بھی ذکر کیا۔ اس واقعے سے پہلے میں آپ کو یہ ایک آیت رہ گئی ہے سنا دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کا، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں شراب پی کر تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہوا یہ تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض صحابہ کی دعوت کی، اور اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب حلال تھی، سارے کئی پیا کرتے تھے سوائے چند لوگوں کے۔ ابوبکر صدیق کے منہ شراب نہیں لگی، حضرت عثمان کے منہ شراب نہیں لگی، کچھ لوگ تھے جو شراب سے بچے ہوئے تھے فطری طور پہ، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے وہاں دعوت کی تو سب نے شراب پی، حضرت علی بھی تھے انہوں نے بھی شراب پی۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز کے لیے حضرت علی کو امام بنا دیا گیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سورہ کافرون کی غلط تلاوت کر دی، نشے کے اندر تھے، نشے میں غلطی ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کی جب تم نماز کا وقت قریب آ جائے اور تم نشے میں ہو تو نماز ادا نہ کرو، یعنی اپنی آپ کی حالت درست کر کے نماز ادا کرو۔ تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ 4 سٹیپس میں جا کے شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، پھر آخر میں آگے کہ تو شیطان کی وہ چیزیں ہیں ان سے بچ جانا چاہیے، پھر جا کے شراب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ تو شروع کے اندر یہ کام جو ہے وہ ہو جایا کرتے تھے، تو ان کے اوپر وہ ہمیں کوئی وہ پکڑ دھکڑ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً سَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، تیمم کے بارے میں بھی بتلا دیا۔ تیمم کا حکم بڑے عجیب طریقے سے آیا، بڑے عجیب طریقے سے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی دیکھیں آپ، رحم دلی دیکھیں۔ حج کا سفر ہے، حج کا سفر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے سفر پہ جانا چاہ رہے ہیں، تو حج کے سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، اب راستے سے بھی حاجی ملنا شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو جاتا ہے، اب ظہر کا وقت نکل گیا، عصر کا وقت نکل گیا، ہار کوئی نہیں مل رہا تھا۔ حضرت عائشہ کا ہار تھا، حضور نے صحابہ سے کہا تلاش کرو، ملے گا تو جائیں گے، ملے گا تو جائیں گے۔ اب دیکھیں حج کے سفر میں تاخیر ہو رہی ہے، اللہ تو مغرب ہو گئی، اب حضور نے فرمایا کہ خیمے اپنے یہیں پہ لگا لو، وہیں پہ خیمے لگا دیے گئے۔ خیمے لگا دیے تو جتنا پانی تھا وہ سارا پانی استعمال ہو گیا، رات ہو گئی، عشاء ہو گئی۔ عشاء کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام ابو بکر صدیق کے پاس آئے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، سارا قافلہ ان کی وجہ سے رک گیا ہے، ایک ہار ہی تو تھا، کیا ہو گیا ہے، آگے چل پڑتے، کیا ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ پش کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کسی انسان کو جب اتنا کہا جائے تو انسان ہوتا پریشر میں آ جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کو ڈانٹنے کے لیے ان کے خیمے میں آئے ہیں۔ اب جب خیمے میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر صحابہ کا پانی ختم، ان کو وضو کرنے کے لیے پانی کوئی نہیں مل رہا ہے، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں مل رہا ہے، ادھر حضور جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے جا کر حضرت عائشہ کی پہلوؤں میں انگلی گھسونا شروع کی اور کہہ رہے ہیں کہ تیری وجہ سے، اشارہ کر رہے ہیں، اشارہ کہ تیری وجہ سے ہوا، زبان سے نہیں کہہ رہے۔ اب حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں سخت ہوگی ایسے کہ اگر میں کچھ ہلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے۔
اب یہ سارا ایک میاں بیوی کا تعلق وہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور میاں بیوی کی محبت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک نبی ہو کر سفر ہے حج کا مبارک سفر، جس سفر میں انسان تاخیر گوارا برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے وہ حج کا ٹائم آ جائے نا اور ٹکٹس تیار ہوں، جہاز تیار ہو، اور گھر میں ہماری عورتیں کوئی اس طرح کی گڑبڑ کر دیں تو ہم کیا کریں گے؟ وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے، لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو وہ ڈانٹا، نہ کوئی بات کہی، بلکہ ان کی وجہ سے سارے لشکر کو رکوا دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرتے رہے۔ اب جب صبح ہوئی ہے نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے ہیں تو آپ نے عائشہ سے پانی مانگا۔ حضرت عائشہ مسکرا دی کہ پانی کی وجہ سے تو مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہاں لشکر کے پاس بھی پانی نہیں ہے اور آپ بھی پانی مانگ رہے ہیں۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فوراً یہ آیت لے کر اترے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، کوئی بات نہیں، اگر پانی نہیں مل رہا تو پانی کا متبادل مٹی موجود ہے، یہ بھی پاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے اس عمل پر نہ ان کو ڈانٹا، نہ ڈانٹ پلائی، نہ غصہ ہوئے، نہ غضبناک ہوئے۔ حج کے سفر میں تاخیر ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتار دی کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر پانی نہیں مل رہا تو مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تو پھر حضرت عائشہ خوش ہو گئیں۔ اب یہ واقعہ ساروں کو جا کے سنایا گیا کہ پانی نہیں ہے تو تیمم سے وضو کر لو۔ تو وہ لوگ جو تانا دے رہے تھے سارے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر کے خاندان کی بڑی برکتیں ہیں، ہم نے اس خاندان کی وجہ سے اللہ سے بڑی برکتیں حاصل کی ہیں۔ تو یہ میاں بیوی کا تعلق بھی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو آرام بھی کروایا جا رہا ہے، انتظار بھی کروایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے ایک بڑی بہترین قسم کی مثالیں ہیں۔ تو 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ یہ 2 چیزیں بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت عثمان بن طلحہ کے ساتھ کیا، عدل کی مثال پیش کی، تو ایک یہودی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، یہودی کے ساتھ۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ بھی بڑا ہی عجیب ہے کہ ایک مسلمان کا ایک منافق اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ منافق اور یہودی کے جھگڑے میں ہوا کیا تھا؟ ایک مسلمان تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گندم خریدی، گندم ملتی کوئی نہیں تھی، باہر سے آیا کرتی تھی، مہمانوں کو کھلانے کے لیے گندم لایا کرتے تھے۔ تو بنو عبیرک کا خاندان تھا، اس کا ایک شخص تھا جس کا نام طعمہ بھی آتا ہے، بشیر بھی آتا ہے۔ تو اس نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گندم چورانے کے لیے کیا کیا، ان کے گھر کی دیوار کو توڑا اور گندم اٹھا کر لے گیا۔ گندم کے اندر تھوڑا سا اسلحہ بھی تھا جو حضرت قتادہ نے چھپایا ہوا تھا۔ تو گندم لے کے جا کے اس نے آٹا واٹا بنایا اور یہ کھانے لگا۔ تو صبح جب حضرت قتادہ نے دیکھا کہ میری تو گندم چوری ہو گئی ہے، تو یہ تحقیق کے لیے جب نکلے ہیں تو لوگوں نے بتایا ہے کہ رات تو یہ بشیر یا طعمہ کے گھر کے اندر آگ جلی ہوئی تھی، تو بشیر اور طعمہ ہی چور ہے۔ اب جب ذرا تحقیق کی گئی تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ یہی چور ہیں، تو صحابہ کرام ان کے پیچھے لگ گئے اس کے بشیر کے۔ لیکن بشیر نے کیا کیا، اس کو جب پتہ چلا، منافق تھا نا، اس کو پتہ چلا کہ میرا راز فاش ہونے والا ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک مسلمان کے ذمہ الزام لگا دیا، لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ الزام لگا دیا کہ یہ سارا کچھ لبید بن سہل کا کیا جا رہا ہے۔ لبید بن سہل تلوار لے کر آ گئے کہ اگر میں نے کیا تو ثابت کرو، نہیں تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، یہ جو اصل چور تھا جو کہ منافق تھا، اس نے کیا کیا، اس نے وہ آٹے کی بوری اپنے گھر سے اٹھا کر اور جو حضرت قتادہ کا گھر تھا وہاں سے اس نے تھوڑا تھوڑا آٹا زمین پر گرایا اور یہودی کے گھر میں جا کے بطور امانت رکھ دی، اور لوگوں میں جا کے یہ مشہور کر دیا کہ دیکھو چور یہودی ہے، یہودی، میں چور نہیں ہوں۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا ہوا یہودی کے گھر تک جا رہا ہے۔ اب یہ سارا ماجرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ظاہری حالات دیکھے تو ظاہری حالات دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ چور تو یہودی ہے۔
تو آپ علیہ السلام کا وہ میلان بھی یہودی کے طرف ہو گیا کہ چور یہودی ہے، آپ علیہ السلام بھی وہ اس معاملے میں ذرا تحقیق نہ کر پائے، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دیں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب سچی تاکہ تو انصاف سے کام لے، لوگوں میں جو کچھ سمجھاوے تجھ کو اللہ اور تو مت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا، یعنی آپ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ غلط لوگوں کی طرف سے وکیل نہ بنیں۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں آپ اسلام کا عدل و انصاف، تو آپ علیہ السلام نے پھر اس آدمی کو جو منافق تھا اس کو پکڑ کر سزا دی گئی، بعض روایات میں آتا کہ وہاں سے بھاگ گیا تھا اور بھاگ کر مدینہ منورہ میں جا کر وہ کافر ہو گیا تھا۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ یہ ایک چیز وہ سنائی دی گئی۔ اچھا، اسی طریقے سے اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سفارش کے متعلق بھی بتا رہے ہیں، مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منھا، جو اچھے کاموں کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، جو برے کاموں کی سفارش کرے گا تو برے کاموں کے اندر سفارش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اچھے کاموں کی سفارش کرنے کا حکم دیا ہے، برے کاموں کی سفارش کرنے سے روک دیا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا فلتوجروا، لوگوں تم سفارشیں کیا کرو اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جائز سفارش کرنا جائز ہے، یعنی جس کی سفارش کی جا رہی ہو نمبر ایک شرط یہ ہے کہ اس کا مطالبہ بھی جائز ہو، وہ حق پر بھی ہو، اور وہ خود اپنا مطالبہ بڑوں تک لے کر نہ جا سکتا ہو، تو تب تو سفارش کرنا جائز ہے، ایسے حالات میں سفارش کی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں سناتا ہوں، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں اعتکاف میں تشریف فرمائے ہیں، سنت اعتکاف رمضان کا۔ مسجد نبوی میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں پریشان بیٹھا ہوا ہے، پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھا کیوں پریشان ہو؟ تو کہنے لگا آدمی کہ میرے ذمہ قرض تھا، قرض کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے لیکن میرے پاس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں تمہاری سفارش کر دوں، تمہاری سفارش کر دوں؟ کہنے لگا جی کر دیں۔ حضرت ابن عباس نے اپنا پاؤں مسجد سے نکال لیا، تو آدمی چیخا او ہو آپ کا تو اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ کہا مجھے بھی پتہ ہے میرا اعتکاف ٹوٹ گیا، لیکن میں نے ان روزہ والوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکلے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ میرا اعتکاف تو پھر بھی ہو جائے گا لیکن تمہارا کام اب پھر نہیں ہو سکتا تھا، وہ ابھی کرنے کا ہے۔ تو اس طرح سفارش کیا کرتے تھے۔ تو جائز چیزوں کے اندر سفارش کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، لیکن ناجائز کاموں میں سفارش کرنا حرام ہے، حرام ناجائز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا اس پوسٹ کے لائق نہیں ہے، آپ سفارش کروا کے وہاں بھرتی کروا رہی ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، آپ نے کسی اور کا حق مار لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک بڑے عہدے کے اوپر، آپ کا خاوند ایک بڑے عہدے کے اوپر فائز ہے، اور آپ کی سہیلی نے اپنی دوست کے بارے میں، اپنے بچے کے بارے میں سفارش کا کہا ہے، حالانکہ وہ اس کے اہل اور لائق نہیں ہے، وہ میرٹ پر نہیں آتا، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی سفارش کریں، وہاں سفارش کرنا ناجائز اور گناہ کی بات ہے۔ تو موٹا سا بات یاد رکھیں، جائز جگہوں پہ سفارش کرنا جائز ہے، ناجائز جگہوں پر سفارش کرنا ناجائز اور حرام ہے، حرام ہے۔ تو یہ بھی ہو گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات میں یہ ذکر کیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو کہ اللہ نبی کے اطاعت کرے گا تو اس کا حشر بھی قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑے مزے کروائیں گے۔ اصل میں ہوا یہ تھا، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے، بعض اوقات اپنے گھر میں بے چین رہتا ہوں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں، جب تک دیکھ نہ لوں چین نہیں آتا۔ اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا سے آپ تشریف لے جائیں گے اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو میں جانتا ہوں آپ جنت میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ سب سے بلند درجات میں ہوں گے، اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، اگر چلا بھی جاؤں تو میرا درجہ تو بہت ہی نیچے ہوگا، میں وہاں آپ کی زیارت کیسے کروں گا۔
تو یہ جب آیت سنی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی. صحابی کا جب یہ دکھڑا اور غم سنا تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دیں کہ جو اللہ نبی کی اطاعت کرے گا وہ قیامت میں دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ قیامت میں دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا. تو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنا دی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی بات سمجھے کہ جنت کے درجات ہیں. جنت کے درجے کتنے ہیں؟ جنت کے جتنے قرآن کریم کی 6623 آیات ہیں اتنے جنت کے درجے ہیں, جنت کی منزلیں ہیں. پہلے یہ بات سمجھنا مشکل تھی, اس لیے کہ ہم نے پہلے منزلیں نہیں دیکھی ہوئی تھی. 2 منزلہ 3 منزلہ گھر ہوتے تھے, لیکن جب ہم دبئی جائیں, حرمین چلے جائیں, 50 60 100 منزلہ گھر ہیں, 100 منزلہ بلڈنگیں بن گئی, تو ہمیں سمجھنا آسان ہو گیا منزل کیا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی اتنی منزلیں بنائیں جتنے قرآن کریم کی آیات ہیں, 6623, اور ہر 2 منزلوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین آسمان کا, یعنی 500 سال کی مسافت کا ہر 2 منزلوں کے بیچ میں فاصلہ ہے. سب سے جو اوپر کے درجات ہوں گے اللہ تعالیٰ وہاں انبیاء ہوں گے, صلحاء ہوں گے, شہداء ہوں گے, اور جو لوگ پھر نبیوں کی کاپی کریں گے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے, تو ان کا حشر بھی انبیاء کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کا حشر بھی انبیاء کے ساتھ کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج فی سبیل اللہ لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین نبینا درجۃ واحدہ. جو اللہ کے راستے میں دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے نکلا, جس کا کام ہی اسلام کو پہنچانا پھیلانا ہو, کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ بٹھایا جائے گا. بس درجے میں ایک فرق ہوگا کہ نبیوں کی جو کرسی ہوگی اس کے اوپر نبوت کی مہر نہیں ہوگی, باقی اللہ ان کی کرسیوں پر نبوت کی مہر لگا دے گا. تو میں اور آپ بھی یہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں, بشرطے کہ اپنے بچوں کو علماء بنائیں, اپنے بچوں کو مفتیان کرام بنائیں, اللہ تعالیٰ کے یہ وارث ہیں. اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یتولی الصالحین, اللہ نیکوکاروں کی اولاد کا کارساز ہے. اور الحقنا بہم ذریتہم, اگر اولاد میں سے کوئی ایک نیک بڑے درجے پر چلا گیا, اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی اس کے ساتھ پہنچا دیں گے. آپ کی اولاد میں سے کوئی نیک عالم بن گیا, کوئی بڑا مفتی بن گیا, وہ جب جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوگا, آپ بھلے جیسے ہی کیوں نہ ہو, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی کی اولاد اور نسلوں کو بھی ان کے ساتھ پہنچا دے گا. تو بڑے مزے کی باتیں ہی ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں اپنے بچوں میں دین کے لیے وقف کر دیں, جن کا کام ہی دین پہنچانا, دین پڑھنا, دین پھیلانا ہو, لیکن خاندان کی کریم کو اس چیز کے لیے چنیں. خاندان میں جو سب سے قابل لائق بچے ہوں ان لوگوں کو اس عالی شان کام کے لیے چنیں, جو پھر دین پھیلانے پہنچانے میں نہ دبیں, نہ بکیں, نہ جھکیں, وہ اللہ نبی کی بات اچھے انداز میں اچھے طریقے سے لوگوں کو پہنچا سکے. تو اللہ تعالیٰ یہ درجات بھی عطا فرمائیں گے. اچھا, آپ کو ایک بات اور بتاؤں, اب جنت میں ملاقاتیں کیسے ہوں گی؟ جنت میں چونکہ منزلیں ہیں, سٹیپ ہیں, درجات ہیں, تو روایات میں آتا ہے کہ جنت میں ملاقاتیں کیسے ہوں گی. جنت میں کھڑکیاں لگی ہوں گی, ہر جنتی والے اپنی اپنی کھڑکیوں سے دوسرے جنت والوں سے ملاقات بھی کریں گے, مل بھی لیا کریں گے. جیسے ہم دنیا سے ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں, تو جنت میں سے کھڑکیاں لگی ہوں گی, لوگ ایک دوسرے سے کھڑکیوں میں دیکھ لیا کریں گے. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونچے درجات والے نیچے آیا کریں گے ملاقات کے لیے, نیچے والے اوپر نہیں جایا کریں گے. اگر نیچے والے اوپر جائیں گے تو وہ کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں, اس لیے روایات میں آتا ہے کہ اوپر والے نیچے آیا کریں گے. اس لیے کہ ایک جھونپڑی والا کسی محل میں جائے, ظاہر احساس کمتری کا شکار ہوگا, لیکن ایک محل والا جب جھونپڑی میں آئے تو جھونپڑی والا اپنا اعزاز سمجھتا ہے. تو اسی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ جھونپڑیوں والے, نیچے والے جنت والے, وہ اوپر کی جنت میں جایا کریں گے. اور فرق کتنا ہے دونوں جنتیوں میں, کتنا فرق ہے. روایات میں آتا ہے کہ جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے, بڑی عمدہ خوشبو آئے گی جنت سے, بڑی عمدہ خوشبو, یعنی ایسی خوشبو آئے گی جنتی بیٹھ جائے گا اور فرشتوں سے پوچھے گا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, حالانکہ جنت تو نام ہی خوشبوؤں کا ہے. تو فرشتے کہیں گے یہ تم سے اوپر والے کی جو جنت ہے یہ وہاں سے آ رہی ہے. اب یہ سوال کرے گا اس نے کیا کام کیا تھا جو اس کو اتنی بڑی جنت مل گئی کہ جہاں سے ایسی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں. تو فرشتے کہیں گے اس نے دنیا میں
جو کرنے کی جگہ تھی، محنت کرنے کی جگہ تھی، وہاں تم سے صرف ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا، ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا، اللہ نے تم سے اتنی عالی شان جنت دی کہ اس کی کروٹوں سے وہ خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں جو تمہاری جنت میں بھی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں، دنیا کرنے کی، محنت کرنے کی جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں جا رہے ہیں، دنیا والوں کو جا کے میرا پیغام پہنچا دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، جنت چٹیل میدان ہے، وہاں بیل بوٹے باغات خود لگانے پڑیں گے۔ تو جنت میں محلات ہم نے خود بنانے ہیں، باغات ہم نے خود لگانے ہیں۔ ایک دفعہ انسان سبحان اللہ پڑھے، اللہ جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں، 100 سال تک بھی گھوڑا دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ روایات میں آتا ہے تراوی کے ہر سجدے پہ اللہ جنت میں اتنا بڑا محل بناتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ تو ہم کتنے محلات بنا سکتے ہیں؟ روزانہ کئی محلات تعمیر کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں۔ تم روزانہ محلات بنایا کریں تاکہ ہمارے جنت میں وہ زیادہ سے زیادہ محلات تعمیر ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں میں نے ذکر کر دی ہیں۔ 5ویں اس پارے میں بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، میں اس کا خلاصہ ذکر کر دوں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پھر آگے چل کر، یہ اب ساری بات کا خلاصہ یہاں تک یہ ہوا کہ ہمیں اعلیٰ جنتیں مل سکتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ سنا دوں، میرے نبی نے فرمایا، من اتبع سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میں تمہیں بتاؤں میرے نبی کی رفاقت کیسے حاصل کی جا سکتے، تو حضور فرما رہے ہیں، جو میری سنتوں کی اتباع کرے گا، جو میرے نقش قدم پہ چلے گا، وہ میرا محبوب ہے، اور جو میرا محبوب ہوگا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنتوں کو اپنائیں، صبح شام 24 گھنٹہ کی سنتوں کو تلاش کر کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید اور یقین ہے کہ اللہ ہمارا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ فرمائیں گے اور ہمیں انبیاء کی پڑوس کے قریب والی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو سنتوں کا اہتمام کریں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ظلم و ستم کی چکی میں کمزور مسلمان اور عورتیں پیسی پڑی ہوئی ہیں، اپنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگتی ہیں، تو مردو تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں، چونکہ عام طور پر موت کا خوف جہاد سے نکلنے کو روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی چلے جاؤ موت تم یہاں کر رہے گی۔ گھروں میں چھپ جاؤ، مضبوط قلعوں میں پناہ لے لو، جہاں بھی چلے جاؤ موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے، تو کیوں نہ جہاد کی جا کے موت اختیار کرو جس کے اندر شہادت کی موت آئے گی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سازشوں کا ذکر کیا، یہ مدینہ منورہ میں کیسے کیسی سازشیں اور کیسے کیسی چالیں چلتے رہے ہیں۔ پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے وہ منافقین کے پردوں کو چاک بھی کیا ہے کہ یہ منافقین کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، کیا کیا پروپیگنڈے سازشیں کر کے اپنے الزامات دوسروں پر لگا دیتے ہیں، جو آیات میں نے ذکر کر دی ہیں۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایمان والے کو قتل کرنے کی سزا بتا دی، جو ایمان والے کو قتل کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ ایمان والے کو قتل کرنے کی کسی طور پر کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو جہنم کے اندر جائے گا۔ ہاں، ایک وقت کے بعد سزا بھگتنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخلہ فرما دیں گے۔ پھر اگلی آیات میں بہت ساری آیات یہاں جہاد کی ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ جہاد کی اہمیت بتا رہے ہیں، مجاہدین کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی وجہ جو میں نے بتایا تھا نا آپ کو، یہ امت جہاد کو ساری مسلمان دنیا میں چھوڑ چکے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی کا فرمان پورا آ رہا ہے، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ کی طرف سے ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ پھر آگے ہجرت کا ذکر ہے، ہجرت بتا دی۔ ہجرت بھی جہاد کی طرح ہے، جہاد کا مقصد اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ہے، ہجرت کا مقصد بھی ہوتا ہے۔ پھر آگے صلاۃ خوف اور صلاۃ مسافر بتا دی کہ نماز جو ہے وہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔
جو بھی ہو جائے نماز معاف نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ خوف ہو جیسے کرونا کے حالات ہیں تو اس وقت بھی نماز پڑھی جائے گی۔ ہاں نماز کا طریقہ بدلا جا سکتا ہے کہ تم مختصر کر کے پڑھ لو، فاصلہ رکھ کے پڑھ لو، ماسک لگا کے پڑھ لو، بجائے 4 منٹ کے 3 منٹ میں ختم کر لو، چھوٹی کر لو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ مسافر کی نماز کا بھی ذکر کر دیا۔ پھر آخر میں ایک واقعہ ذکر کیا جس میں کہ یہودی کا واقعہ تھا اور ایک منافق کا۔ تو وہاں پر ایک منافق چوری کا الزام لگا، منافق پر، یہودی پر لگ گیا چوری کا الزام، تو اصل چور منافق تھا۔ تو منافق نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چکنی چپڑی باتوں میں الجھا لیا اور اس نے وہ سارا الزام یہودی پر لگا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کی باتوں میں آگے یقین کرنے لگے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام قریب تھے کہ یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی، آیتیں اتاری اور ان میں منع فرما دیا کہ آپ ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں جن کا ساتھ دینے کا فائدہ نہیں، جو غلط ہیں۔ دغا بازوں، دھوکے والوں کے ساتھ جھگڑا کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ اب جو ہے یہودی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، منافق نے حضور کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، کہنے لگا مجھے حضور کا فیصلہ قبول نہیں ہے، عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر کے پاس۔ چونکہ منافق بظاہر تو مسلمان تھا، حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کر یہ فیصلہ دوبارہ کیا کہ ہم حضور کے پاس گئے تھے اور حضور نے یہودی کے خلاف فیصلہ، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو منافق کی جب یہ بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عمر نے سنی ہے تو حضرت عمر کمرے میں گئے ہیں اور تلوار لا کر منافق کی گردن کاٹ دی، یہ کہتے ہوئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، میری تلوار ہی اس کا فیصلہ کرے گی، میری تلوار ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ منافق حضرت عمر کے پاس اس وجہ سے لے کر آیا تھا، منافق جانتا تھا کہ حضرت عمر دین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، میں چونکہ بظاہر مسلمان ہوں، حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، یہودی کے خلاف فیصلہ کریں گے، لیکن ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد تو کسی کی نہیں چل سکتی نا، کسی کی نہیں چل سکتی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فیصلہ وہ ہم سب کے لیے آخری مرحلہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری آیات میں یہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انسان کی سرکشی ذکر کر دی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ میں آپ کو اور بتا دوں، ایک چیز ذکر کرتا جاؤں، آپ کے 2-4 منٹ اور لے لیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فیصلے ہیں نا، یہ بسا اوقات مشورے کے درجے میں ہوتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ علماء کریں گے، یہ فیصلہ فقہاء بتائیں گے کہ حضور کا کون سا فیصلہ مشورے کا ہے اور کون سا فیصلہ حکم کے درجے میں رکھتا ہے۔ اب یہاں یہ فیصلہ حکم کے درجے میں رکھتا تھا، بس اوقات مشورے کے لیے ہوتے۔ مثلا حضرت بریرہ، حضرت مغیث، حضرت بریرہ تھی باندی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت مغیث تھے غلام، حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا۔ اچھا دونوں میاں بیوی تھے، حضرت بریرہ کا سٹیٹس بڑھ گیا، وہ آزاد ہو گئیں، خاوند غلام ہے، تو شریعت نے اجازت دی تھی جب سٹیٹس میں اتنا فرق ہو تو جدائی ہو سکتی ہے۔ تو بیوی آزاد ہیں، خاوند غلام ہے، تو حضرت بریرہ نے اپنے آپ کو حضرت مغیث کے نکاح سے نکال لیا، لیکن حضرت مغیث بڑے پریشان رہا کرتے تھے، مارے مارے حضرت بریرہ کے پیچھے پھرا کرتے تھے، بڑی محبت تھی۔ تو صحابہ نے جب حضرت مغیث کی یہ حالت اور عالم دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں اور جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مغیث کی یہ حالت ہے اور وہ بریرہ کے پیچھے گلیوں میں چکر لگاتا ہے، آپ جو ہیں وہ بریرہ کو سمجھائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بریرہ کو بلایا اور سمجھانا شروع کیا کہ مغیث کا یہ عالم اور حال ہے، تم مغیث سے رجوع کر لو۔ اب قربان جائیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑائی پر اور صحابیہ کی فہم اور سمجھداری پر۔ تو حضرت بریرہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں کہ مشورہ دے رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں کہ مشورہ دے رہے ہیں، اگر تو آپ کا حکم ہے کہ مغیث کے پاس واپس چلی جاؤ تو پھر انکار کی گنجائش نہیں ہے، پھر تو میں چلی جاتی ہوں، لیکن اگر مشورہ ہے تو میں مغیث کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ یعنی ہمارے ہاں دیکھیں، بچیاں، عورتیں بڑوں کو حکم کو حرف آخر سمجھتی ہیں،
اور بڑے اپنے بچوں بچیوں کو اس طرح مجبور کرتے ہیں کہ ہماری بات کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور یہاں کل کائنات کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے سامنے ایک باندی پوچھ رہی ہے کہ یہ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ حکم ہے تو انکار کی گنجائش نہیں ہے، مشورہ ہے تو میں مغیث کے پاس نہیں جا سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، جانا چاہو چلی جاؤ، نہ جانا چاہتی ہو تو میں مجبور نہیں کر سکتا۔ تو حضرت مریرہ نے جب سنا کہ مشورہ ہے تو آپ علیہ السلام کے کہنے کے بعد بھی وہ حضرت مغیث کے پاس نہیں گئی ہیں۔ تو یہ اسلام کا عدل و انصاف، اور اتنی زیادہ عورتوں کو حقوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں جو کسی اور نے نہیں دیے۔ تو یہ بہرحال جو ہے وہ آج کے پارے میں، پھر آخر میں بھی آخری پارہ کے اندر منافقین کو جو ہے وہ وعید سنائی گئی ہے، اور آخر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ منافقین کو بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولم تجد لهم نصیرا۔ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر منافقین کو ڈالا جائے گا جو کلمہ تو اسلام کا پڑھتے ہیں لیکن دل میں نفاق اور کفر رکھتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے سخت سزائیں دیں گے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کے 5ویں پارے کا خلاصہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ عدل و انصاف سے کام لینے کے احکامات ہیں، جہاد کے متعلق کافی ساری چیزیں ذکر ہو گئی ہیں، اور اسی طریقے سے سفارش کے احکامات آ گئے، اور دوسروں کو میرٹ کے احکامات آ گئے کہ میرٹ کے بنیاد پر فیصلے کیے جائیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ کا واقعہ اور واقعہ آپ کو میں نے ذکر کر دیے ہیں۔ عورتوں کی فرما بردار عورتوں کی قسمیں آ گئی، اور نافرمان عورتوں کی قسمیں، اور ان کا علاج کیسے کرنا ہے، یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر موٹی موٹی چیزیں ذکر کر دی گئیں۔ اس سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال انشاءاللہ بتا دیے جائیں گے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.